السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، آپ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ 5 وقت کی نماز کی ویڈیو ہم الگ الگ پارٹ میں اپلوڈ کریں۔ تو پچھلی ویڈیو ہم فجر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جائے اس ٹاپک پر ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اب اس ویڈیو کو ہم ظہر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جائے اس ٹاپک پر ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، ظہر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں اور ظہر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ظہر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے دوپہر 12:30 بجے کے بعد، یعنی زوال کے وقت کے بعد سے لے کے عصر کی اذان ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک ہی رہتا ہے۔ ظہر کی نماز میں 12 رکعت ہوتی ہیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل۔ یہ 12 رکعت ظہر کی نماز میں ادا کی جاتی ہیں۔ نماز کو ادا کرنے سے پہلے جگہ کا پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا اور جس کپڑے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونا ضروری ہے، اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا صحیح طریقے سے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو وضو کرنے میں کوئی کوتاہی ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے وضو کے اوپر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ وضو سیکھنا چاہتے ہیں، وضو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، تو وہ آپ ہمارے اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے وضو کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں سب سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں 4 رکعت فرض، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت سنت اور سب سے آخر میں 2 رکعت نفل۔ 4 رکعت سنت کو ادا کرنے کا طریقہ جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک بات پر غور کر لیتے ہیں کہ نماز کو پڑھنے کے لیے خواتین بہنیں اپنے طریقے سے نماز ادا کریں اور مرد حضرات اپنے طریقے سے نماز ادا کریں۔ اگر خواتین بہنوں کو اپنی نماز میں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، آپ ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور آپ خواتین بہنوں کے لیے نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی جان سکتی ہیں۔ یہی مرد حضرات کے لیے ہے کہ آپ بھی ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور مرد حضرات کے لیے جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو ایک بار آپ ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ظہر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم 4 رکعت سنت کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ دوستو، 4 رکعت سنت کے لیے جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نیت کرنے کے لیے دل میں ارادہ کرنا بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ زبان سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیت اس طرح سے کریں: نیت کی میں نے 4 رکعت سنت وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں آپ تعوذ پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین کو ولا الضالین تک، یعنی آخر تک پڑھ کر آمین کہہ دیں۔ اس کے بعد میں آپ کوئی سورہ پڑھیں، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھیں۔ جیسے پہلی رکعت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آخر تک پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ ادا کریں۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی تسبیح ادا کریں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں تو ثنا تعوذ وغیرہ نہیں پڑھنا ہے، اس میں تسمیہ سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین کو ولا الضالین تک پڑھیں اور آمین بھی کہہ دیں۔ پھر اس کے بعد والی کوئی سورہ پڑھیں۔ جیسے پہلی رکعت میں ہم نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی تھی، تو دوسری رکعت میں لإلاف قریش اس والی سورت کو پڑھیں۔ اس سورت پڑھنے کے بعد میں رکوع کریں۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی العظیم۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ ادا کریں۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں۔
फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करें। दूसरा सजदा अदा करने के बाद में आप अल्लाह अकबर कहकर खड़े ना हो, बल्कि दूसरी रकात में बैठने के बाद में अत्तहियात पढ़ें। और अत्तहियात इस तरह से पढ़ें, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सालिहीन पर पहुंचकर आप अपनी शहादत वाली उंगली को उठाएं और कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उस उंगली को बिछा लें और आगे पढ़ें व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात पूरी करने के बाद में अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो फिर तस्मीह से शुरू करेंगे, फिर सूरह फातिहा और फिर कोई सूरत, और फिर सूरत पढ़ने के बाद में रुकू सजदा करने के बाद में फिर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात को फिर तीसरी रकात की तरह पढ़ेंगे, यानी तस्मीह से स्टार्ट करेंगे और सूरह फातिहा पढ़कर फिर कोई सूरत पढ़ेंगे और फिर रुकू करके और सजदा करके चौथी रकात में अत्तहियात के लिए बैठ जाएंगे। अत्तहियात इस तरह से पढ़ें, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सालिहीन पर पहुंचकर अपनी शहादत वाली उंगली उठाएं और कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली को बिछा लें और फिर व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर अत्तहियात पूरी करें। अत्तहियात के बाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी इस तरह से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद में दुआए मासूरा पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इसके बाद में आप दाएं जानिब सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाएं जानिब सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये आपकी 4 रकात सुन्नत मुकम्मल हुई। अब इसके बाद में हम 4 रकात फ़र्ज़ के लिए नियत करेंगे। 4 रकात फ़र्ज़ को भी इसी तरह से अदा किया जाएगा जिस तरह से हमने 4 रकात सुन्नत अदा की हैं। इसमें सबसे पहले हमें नियत बदलनी होगी, यानी जहां हमने नियत की थी 4 रकात सुन्नत की, वहां हम नियत कर देंगे 4 रकात फ़र्ज़। और नियत सिर्फ दिल के इरादे को कहते हैं, तो आप अगर दिल में इरादा कर लें कि आप 4 रकात फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी है। उसके बाद में जिस तरह से हमने 4 रकात सुन्नत के लिए नियत करके हमने नमाज अदा की है, उसी तरह से हम इसको भी अदा करेंगे। जब 4 रकात फ़र्ज़ की नियत करेंगे, पहली रकात में हम सना ताउस तस्मिया, उसके बाद में सूरह फातिहा, फिर तस्मिया, फिर उसके बाद में कोई सूरत पढ़ के पहली रकात मुकम्मल कर लेंगे। फिर दूसरी रकात में हम जब खड़े होंगे तो तस्मिया से शुरू करेंगे, फिर सूरह फातिहा और फिर तस्मिया, फिर उसके बाद में कोई सूरत पढ़ के 2 रकात मुकम्मल कर ली। 2 रकात मुकम्मल करके जब हम अत्तहियात में बैठ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ने के बाद में फिर हम तीसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो तीसरी रकात में सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे। तस्मिया पढ़ने के बाद में आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद में कोई सूरत नहीं पढ़नी। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर के अगर रुकू करें, रुकू की तस्बीह पढ़ें, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदा करें। दोनों सजदे अदा करने के बाद में चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। जब चौथी रकात के लिए आप खड़े होंगे तो चौथी रकात को भी तीसरी रकात की तरह ही पढ़ना है, यानी तस्मिया से शुरू करना है और सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वला ज़ालिन तक पढ़ के फिर रुकू सजदा करके चौथी रकात के लिए बैठ जाना है। चौथी रकात में जिस तरह से हमने सुन्नतों में चौथी रकात में बैठकर अत्तहियात पढ़ी, अत्तहियात के बाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ी, उसके बाद में दुआए मासूरा, इसी तरह से फ़र्ज़ की भी 4 रकात पढ़ने के बाद में जब हम अत्तहियात में बैठेंगे तो इसी तरह से अत्तहियात पढ़ने के बाद में दुरूद इब्राहिमी के बाद में दुआए मासूरा, फिर उसके बाद में हम सलाम फेर लेंगे। यह हमारे 4 रकात फ़र्ज़ भी मुकम्मल हुए। 4 रकात फ़र्ज़ अदा करने के बाद में अब 2 रकात सुन्नत अदा करनी है। 2 रकात सुन्नत अदा करने के लिए भी 2 रकात सुन्नत की नियत करें और 2 रकात सुन्नत को इस तरह से अदा करें। जब आप 2 रकात नमाज सुन्नत की नियत कर लें तो सबसे पहले सना पढ़ें,
پھر تعوذ، پھر تسمیہ، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد میں تسمیہ، پھر کوئی سورت۔ اسی طرح سے پھر آپ رکوع کریں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے بعد میں دونوں سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں پھر تسمیہ سے شروع کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد میں پھر رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب جب 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے تو یہاں پر اتحیات کے بعد میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں سلام پھیرنا ہے۔ اب ہم نے جس طرح سے 2 رکعت سنت ادا کی ہے، اسی طرح سے ہمیں بالکل سیم یہی طریقہ رہے گا 2 رکعت نفل کا بھی۔ 2 رکعت نفل بھی اسی طرح سے ادا کرنے ہیں، لیکن ہمیں نیت صرف 2 رکعت نفل کی کرنی ہے۔ جب آپ یہ 2 رکعت نفل بھی ادا کر کے نمٹ جائیں تو اس کے بعد میں آپ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں، دل سے معافی مانگیں، اللہ سے رحم اور کرم کی بھیک مانگیں، اللہ سے دعا کیجیے۔ تو دوستو یہ تھا ظہر کی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ۔ آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھا کہ فجر کی نماز کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ دوسری ویڈیو ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ظہر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگلی والی ویڈیو میں عصر کی نماز کو کیسے ادا کرتے ہیں اس پر ہم ویڈیو بنانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح سے اپنا ساتھ بنائے رکھیں اور ہم لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا سپورٹ بنائے رکھیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور یہ ویڈیو اپنے پاس تک تو بالکل نہ رکھیں، دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی نماز اس سے درست ہو سکتی ہو۔ تو دوستو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں بہت جلدی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔